حضرت قعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو ہدایت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں محبوب اور فرشتوں کے درمیان مقبول رہنا چاہتے ہو تو تم تقوی کے تاج اور محکم یقین کے ساتھ اس ذکر کو کرتے رہو، اور جب تم ذکر الہی کرو تو یہ ذکر ضرور کرنا، کیونکہ میں نے یہ ذکر عرش کے کناروں پر تمام آسمان پر نظر کی تو مجھے کوئی جگہ ایسی نظر نہ آئی جہاں یہ ذکر لکھا ہوا نہ ہو، اور میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت کے ہر محل اور ہر بالا خانے اور تمام حوروں کے سینوں پر اور جنت کے تمام درختوں کے پتوں پر اور شجر طوبہ اور سدرۃ المنتہا پر اور پردوں کے کناروں پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان یہ ذکر دیکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے فرشتے قطار در قطار بنا کر یہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ ذکر یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حدیث ترمذی شریف میں ہے کہ تم تقلید کے لیے 4 عورتیں تمام دنیا کی عورتوں میں کافی ہیں۔ پہلی حضرت مریم علیہ السلام، دوسری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور چوتھی حضرت آسیہ زوجہ فرعون۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ ایک روز آپ کے شوہر فرعون نے خواب دیکھا تو فوراً نجومیوں کو طلب کیا تو انہوں نے زیچے تیار کرنے کے بعد بتایا کہ تمہاری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھوں ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے اپنی سلطنت میں یہ حکم جاری کر دیا کہ جس اسرائیلی کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے فوراً قتل کر دیا جائے۔ عمران کا گھر بنو اسرائیل میں ایک ممتاز اور مہمان نواز گھرانہ تھا۔ عمران کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ان کے بڑے لڑکے حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ عمران کی بیوی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو فرعون کے سپاہی بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کی کڑی نگرانی کر رہے تھے۔ اگرچہ آپ علیہ السلام کی ماں نے 3 ماہ تک بچے کی پیدائش کو صیغہ راز میں رکھا، مگر جاسوسوں کی کڑی نگرانی کی وجہ سے ممکن نہ تھا کہ یہ راز زیادہ دیر تک چھپا رہ سکتا، اس لیے والدہ سخت پریشان تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء کیا کہ لکڑی کا ایک صندوق بنا کر اس پر روغن کی مالش کر دو تاکہ پانی اندر داخل نہ ہو سکے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ڈال کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی ہمشیرہ کو بھی بھیج دیا کہ وہ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہیں اور صندوق کو نگاہ میں رکھیں، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت مل چکی تھی، ہم اس بچے کو تیری جانب واپس کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ اس لیے ماں کے دل کو قدر اطمینان تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے معصوم بچے کی حفاظت کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرح دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ تیرتا ہوا صندوق فرعون کے محل کے ساتھ جا لگا۔ اس وقت حضرت آسیہ فرعون کے ساتھ تخت پر بیٹھی سیر دیکھ رہی تھیں۔ جو ہی ان کی نگاہ صندوق پر پڑی سخت حیران ہوئی اور اپنی خادمات کو صندوق باہر نکالنے کا حکم دیا۔ سب نے صندوق کھولنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ تب حضرت آسیہ نے دل ہی دل میں اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لے کر صندوق خود کھولا تو اس کا ڈھکنا فوراً کھل گیا۔ دیکھا کہ اس میں ایک شیر خوار بچہ بڑے اطمینان و سکون سے لیٹا ہوا ہے۔ وہ بچے کو دیکھ کر بے حد مسرور ہوئیں۔ ایک روایت کے مطابق آسیہ چونکہ حضرت موسیٰ کی چچا کی بیٹی تھیں، اس لیے فوراً سے سمجھ گئیں کہ یہ لڑکا ان کے اپنے گھرانے کا ہے۔ محل کے لوگوں میں سے کسی نے غور سے دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ ہمارے دشمن بنو اسرائیل کا لڑکا ہے، اس لیے اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ خود فرعون نے بھی محسوس کیا کہ اس لڑکے کو قتل کر دینا ہی مناسب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی لڑکا اس کی حکومت کو برباد کرنے کا باعث بن جائے۔ اس وقت قرآن حکیم کے الفاظ میں حضرت آسیہ نے بچے کو پیار کرتے ہوئے کہا
کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو، ممکن ہے یہ بڑا ہو کر ہمیں نفع دے یا ہم اس کو اپنا لڑکا بنائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے فوراً واپس جا کر خوشی خوشی اپنی والدہ کو آگاہ کیا کہ حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ والدہ کے اشارے پر محل کی خادمات میں شامل ہو گئیں۔ جب حضرت آسیہ نے فرعون کو ارادہ قتل سے باز رہنے کا مشورہ دیا تو فرعون بھی کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا اور حضرت آسیہ کو بچے کی پرورش کا انتظام کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی مناسب دائیا کی تلاش شروع کر دی۔ کئی عورتیں اس کام کے لیے پیش ہوئیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عورت سے دودھ نہیں پیتے تھے۔ ان کی ہمشیرہ محل میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے دانش مندی سے کام لیتے ہوئے فوراً یہ تجویز پیش کی کہ اگر اجازت دی جائے تو وہ بہت اچھی دایا پیش کر سکتی ہیں۔ سخت مجبوری تھی، شاہی دایا اور دوسری عورتیں تھک ہار کر بیٹھ چکی تھیں، اس لیے ان کی ہمشیرہ کو دایا لانے کا حکم دیا گیا۔ وہ فوراً باہر آئیں اور گھر سے اپنی والدہ کو ساتھ لے گئیں۔ ادھر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ملنے والی بشارت پر والدہ نے بچے کو دریا میں ڈال تو دیا تھا، مگر غم اور اضطراب سے ان کا برا حال تھا۔ اس ماں کی ممتا نے سخت مجبور کر رکھا تھا، اس لیے ایک مرتبہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس راز کو محل میں جا کر افشاں کر دیں گی، مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دل کو سکون بخش دیا۔ خاندانی وفاداری کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے ساتھ محل میں روانہ ہو گئیں۔ انتہائی پیار اور محبت سے اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو گود میں لے لیا اور دودھ پلانے لگیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے لپٹ لپٹ کر دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت آسیہ فوراً معاملے کی تہ تک پہنچ چکی تھیں اور ان کے خیال کی تصدیق ہو گئی، مگر بچے کی حفاظت کی وجہ سے خاموش رہیں۔ اس کے بعد ان کی والدہ کا یہ معمول ہو گیا کہ روزانہ دن میں 2 مرتبہ بچے کو دودھ پلانے محل جاتی تھیں اور باقی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کے پاس کھیلتے رہتے۔ بچپن میں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی آغوش میں بیٹھے کھیل رہے تھے۔ فرعون کی داڑھی ہیروں اور جواہرات سے مرصع تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھیلتے ہوئے فرعون کی داڑھی پکڑ کر کھینچ لی، جس سے موتیوں کے ساتھ چند بال بھی اکھڑ گئے۔ فرعون سخت طیش میں آیا، اسی وقت انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب حضرت آسیہ نے شوہر کے تیور دیکھے تو بڑی لجاجت سے کہا، اے معاف کر دیجئے، آخر معصوم بچہ ہے، اسے کیا معلوم کہ کھجور اور چنگاری میں کیا فرق ہے؟ یہ بادشاہ کے مرتبے اور احترام سے واقف نہیں، اسے قتل نہ کیجئے۔ مگر فرعون بھی ایک ضدی بادشاہ تھا، وہ پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شبہ کی نظر سے دیکھتا تھا۔ بیوی کی درخواست سن کر فوراً کہا، میں ابھی اس کا امتحان کرتا ہوں، اگر اس نے انگارے کو دیکھ کر ہاتھ کھینچ لیا تو ضرور قتل کر دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے اس وقت کھجور کے چند دانے اور دہکتی آگ کے چند انگارے منگوا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھوا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام موت اور زندگی کے دوراہے پر کھڑے تھے اور چند سیکنڈ میں فیصلہ ہوا چاہتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بہت بڑا کام لینا مقصود تھا، پھر خود ان کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ حضرت آسیہ کا دل مارے خوف سے دھڑک رہا تھا اور دل ہی دل میں بچے کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی جا رہی تھی۔ جب دونوں چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے انگار اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ خادمات نے اسی وقت ان سے انگار چھین لیا، مگر اس وقت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک پر داغ پڑ گیا اور زبان موٹی ہو گئی، جس سے قدرے جلن ہونے لگی۔ حضرت آسیہ نے 2 مرتبہ ان کی جان بچائی اور ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ان کے شریک حال رہا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آسیہ کے پاس پرورش پائی اور ان کی خصوصی تربیت میں رہے۔ جوان ہوئے تو نہایت تنو مند، خوبصورت اور بہادر تھے۔ تار و کردار سے ایک ناسی قسم کا وقار نمایاں تھا اور ان کی ہر بات میں عظمت کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے ان کی صداقت اور خدا کی وحدانیت پر حضرت آسیہ ایمان لائیں، حالانکہ ان کا شوہر خود خدائی کا دعوے دار تھا۔ جب فرعون کو اطلاع ملی سب سے پہلے اس کی بیوی حضرت آسیہ ایمان لا چکی ہیں تو طیش و غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ حضرت آسیہ کو گرفتار کروا لیا گیا اور انہیں جیل میں اس قدر تکلیف دی گئی کہ ان کے
بیان سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر آپ نے فرعون کے شدید اصرار کے باوجود راہ حق سے سر منہ انحراف گوارا نہ کیا، بلکہ تمام دکھوں اور مصائب کو بڑی خندہ پیشانی اور ہمت و استقلال سے برداشت کیا۔ آخر جب فرعون کے تمام حربے ناکام ہو گئے اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، اور اب آسیہ کو دنیا کی کوئی طاقت اس کے دین سے منحرف نہیں کر سکتی، تو اس نے عبرتناک سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تاکہ دوسرا کوئی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر لبیک کہنے کی جرت نہ کر سکے۔ بھلا خود اپنی پرستش کروانے والا شخص یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ اس کی اپنی محبوب بیوی کلی طور پر اس کی عظمت و جلالت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے اور اس کے سب سے بڑے دشمن کا دین اختیار کرے؟ چنانچہ حکم دیا کہ حضرت آسیہ کو کھولتے ہوئے تیل کے کڑھائی میں زندہ ڈال کر تل دیا جائے، مگر وہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت رگ و ریشہ میں سرایت کر چکی تھی، اور زندگی کی محبت کہاں باقی رہی تھی۔ ہنسی خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جان دے کر حضرت آسیہ نے دنیا بھر کی عورتوں کو سر بلند کر دیا۔ اللہ اللہ کہاں ایک عظیم الشان اور پرحشمت سلطنت کی ملکہ، اور کہاں یہ سزا۔ آج یہ عالم ہے ہم حقیر سی دنیاوی غرض کے لیے ضمیر و ایمان تک رسوا کر دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے واضح احکام کو جان بوجھ کر پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ مذاہب کی تاریخ میں عموماً یہ شرف عورتوں کو حاصل رہا ہے کہ انہوں نے نہ صرف سب سے پہلے دعوت حق و صداقت کو ایسے حالات میں قبول کیا جبکہ پوری دنیا اس کا انکار کرتی تھی، بلکہ اس مقدس جرم کی پاداش میں ناقابل بیان سختیاں اور زہرہ گداز تکالیف برداشت کی۔ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کون کہہ سکتا ہے کہ تم عورتیں تائید حق اور عزم و استقلال کی حیرت انگیز طاقت سے محروم ہوتی ہیں؟ جو کوئی ایسا خیال کرتا ہے وہ نہ صرف تاریخ کو جھٹلاتا ہے بلکہ ان عالی مقام خواتین کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، آپ کا رب کریم پوچھتا ہے کہ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند کیا؟ میں نے جواب دیا، اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے ذکر کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا ذکر بھی میرے ساتھ کیا جائے گا۔ جس نے میرے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا تو میں اس بندے کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دوں گا اور اسے جنت کے بلند مرتبے پر فیض کر دوں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر فوت شدہ مشرک ہوں تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی خوب جاننے والا ہے اور خوب نرمی فرمانے والا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، پس خلافت کو تقوی کے تاج اور محکم یقین کے ساتھ پکڑے رہو، اور جب تم اللہ کا ذکر کرو تو اس کے متصل نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش کے کناروں پر، پھر میں نے تمام آسمانوں پر نظر کی تو مجھے کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آئی جہاں نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا نہ ہو، اور میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت کے ہر محل اور ہر بالا خانے اور ہر برآمدے پر اور تمام حوروں کے سینوں پر اور جنت کے تمام درختوں کے پتوں پر اور شجر طوبہ اور حتیٰ کے سدرۃ المنتہا کے پتوں پر اور پردوں کے کناروں پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا دیکھا ہے، لہذا تو کثرت سے ان کا ذکر کیا کر، کیونکہ فرشتے ہر وقت اس کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ فرشتے نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مقصود رہتے ہیں۔ یہی ذکر مقدس رب العالمین کو پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی دلی خواہشات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔